شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولاگ وتھ انس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہسٹری آف پیر پگاڑو۔ آج ہم بات کریں گے پیر پگاڑا کی ہسٹری کے بارے میں۔ سکر شہر میں دریائے سندھ پر بنے بیراج کو بائیں طرف کے پل سے عبور کریں تو ایک بہت بڑی نہر کے کنارے خوبصورت سڑک پیر جو گوڑ جاتی ہے، جو پیر صاحب آف پگاڑا کے آبائی علاقہ ہے۔ پیر جو گوڑ میں پیر پگاڑا کے گھوڑوں کا ایک بہت بڑا فارم موجود ہے۔ اسی علاقے میں پیر صاحب کا بے شمار کمروں پر مشتمل ایک عالیشان محل بھی موجود ہے، جس کی چھت پر لگا ڈش اینٹینا یہ گواہی دیتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے وہ پیر صاحب آف پگاڑا کی چھت کی زینت بنا۔ ہر تحریک کو بر صغیر کی ان تحریکوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ اسلام کے احیاء کے لیے قائم ہوئی تھی۔ پیران پیر پگاڑا کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی تھی جب سندھ کا یہ عظیم علمی گھرانہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس وقت ایک بھائی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک آئی، جبکہ دوسرے بھائی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آیا۔ چنانچہ پہلے بھائی کا سلسلہ پیر پگاڑا کے نام سے مشہور ہوا، دوسرے بھائی کا سلسلہ پیر جھنڈے کے نام سے مشہور ہوا۔ تحریک مجاہدین ہو یا ریشمی تحریک، ان کی عملی امداد میں پیر صاحب پگاڑا کے بزرگ پیش رہے۔ تحریک آزادی میں عملی طور پر حصہ لینے کی ایک واضح مثال موجود پیر پگاڑا کے دادا اور سابق پیر آف پگاڑا شاہ مردان شاہ کے والد شہید ثبوت اللہ شہید کی ہے، جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دی اور انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران شہید ثبوت اللہ شاہ راشدی موجودہ پیر صاحب پیر پگاڑا کے دادا ہب ریڈیو سے خبریں سنتے تھے۔ ایک ہٹلر کی افواج نے برطانیہ پر حملہ کر دیا ہے، لندن اور دیگر شہروں کو نقصان پہنچایا ہے، تو اپنے پیروکاروں اور ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے کہ اب حالات اس نیش پر پہنچ چکے ہیں کہ انگریزوں کو بر صغیر سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانا پڑے گا اور ہماری قوم کو آزادی نصیب ہوگی۔ سندھ سے انگریزوں کو نکالنے کی جدوجہد میں جن خاندانوں نے قربانیاں دی، پیر صاحب پگاڑا کا خاندان سیر فہرست ہے۔ سندھ کے علاقے سانگڑ کے مکھی جنگل سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہر تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تحریک کو برطانوی حکومت نے بغاوت کا نام دے کر آپ کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر لیا۔ اس مقدمے میں آپ کی پیروی قائد اعظم نے کی، مگر انگریزوں نے آپ کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ آپ کی 26 مارچ 1930 کو گرفتار کیا۔ آپ کو 26 مارچ 1930 کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں 15 ستمبر 1930 کو مزید آپ کے خلاف جھوٹے کیسز رجسٹر کر کے گڑھ بنگلو سے گرفتار کر کے ممبئی پر ریزیڈنسی کے ملحق رتنا گری جیل منتقل کر دیا گیا، مگر حکومت کے خدشات قائم رہے تو مختصر عرصے بعد جیلیں تبدیل ہوتی رہیں۔ رتنا گری سے راجشاہی جیل مدنہ پور منتقل کیا، وہاں سے علی پور ڈھاکہ رکھا گیا۔ حضرت پیر صاحب پگاڑو مختلف جیلوں میں رہ کر ان علاقوں کے حریت رہنماؤں سے رابطے میں آ چکے تھے۔ ان کے ولولے اور منصوبے مزید قوی اور وسیع ہوتے چلے گئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سانگڑ کے قریب گڑھنگ کے مقام پر اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ انگریز حکومت نے 1936 میں آپ کو ناگپور جیل سے رہا کیا تو آپ جیسلمیر کے راستے سکر پہنچے تو پورا سندھ آپ کے استقبال کو امنڈ آیا۔ آپ میں اپنے محبوب مرشد کی زیارت کے لیے بے قرار و بے چین تھے اور آپ کے ایک اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ حضرت پیر صاحب نے پیر جو گوڑ پہنچتے ہی مجاہدین کی عام لام بندی کا اعلان کر دیا اور کفن یا وطن کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں اتر آئے۔ اب انگریز کے لیے پیر صاحب کو آزاد چھوڑنا مشکل ہی نہیں محال ہو چکا تھا۔ ایسے میں سرکار برطانیہ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور حضرت پیر صاحب پگاڑو کو کراچی سے 24 اکتوبر 1941 کو گرفتار کر کے سیونی میں ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ حضرت سید ثبوت اللہ شاہ پیر صاحب پگاڑو کی گرفتاری کے باوجود انگریز کا سندھ میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ انگریز افسر شاہی اور مقبروں کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ حر مجاہدین اپنے عظیم مرشد کی گرفتاری پر بہرے ہوئے شیر کی مانند ہر سمت تباہی پھیلاتے نظر آ رہے تھے۔ انگریز نے ان کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ سندھ میں مارشل لاء لگا کر
हुर एक्ट नाफिज कर दिया, लोगों की बस्तियों की बस्तियां जला डाली और तमाम हुर कौम को हिरासती कैमों में मुंतकिल कर दिया गया। अंग्रेज़ मुज़ाहमत तर्क करने पर सक्कर से नवाब शाह तक की रियासत देने की पेशकश कर चुका था, मगर हज़रत सूरिया बादशाह फरमाते हैं कि जब मुझसे सौदेबाजी की बात करते हैं तो महसूस होता है कि मुझ में से हुसैनियत खारिज हो रही है। लिहाजा आपने अंग्रेज़ की तमाम पेशकश मुस्तरद करके तख्तेदार पर चढ़ना एजाज़ तसव्वुर किया। आपको 20 मार्च 1943 को हैदराबाद जेल में सूली पर लटका कर शहीद कर दिया गया और किसी नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया, और दोनों फर्जंदान सैयद सिकंदर शाह और सैयद नादिर शाह को अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया। आपके इरादात मंद वहाँ भी पहुँच गए तो अंग्रेज़ तंग आकर दोनों बेटों को बरतानिया ले गए। क़याम पाकिस्तान के बाद आपकी गद्दी बहाल हुई। शहीद सूरिया बादशाह के फ़र्जंद अकबर सैयद सिकंदर शाह अल मारूफ शाह मर्दान शाह सानी 4 फरवरी 1942 को मसन नशीन होकर दस्तार पगारो हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद बरतानवी हुकाम तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान हुकूमत के सुपर्द करके चली गई। चंद रोज़ कबल ये बात सामने आई है कि सूरिया बादशाह की फांसी का रिकॉर्ड जेल इंतज़ामिया के पास मौजूद नहीं। जेल में सूरिया बादशाह की फांसी की तैयारियों का रिकॉर्ड तो है, लेकिन फांसी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। एक बात काबिल तवज्जो है कि जज़ीरा स्टोला पाकिस्तान की समंदरी हदूद में पसनी से 6 घंटे की मसाफत पर है। एक छोटी सी बंजर पहाड़ी पर मुश्तमिल बेआबाद जज़ीरा है। पसनी व गवादर के मछेरे बाज़ दफ़ा इस जज़ीरे पर रात गुजारने आते हैं। इस जज़ीरे पर एक गुमनाम कब्र है जिस पर मज़ार बना हुआ है और साथ में एक मस्जिद है। कब्र के बारे में मशहूर है कि यहाँ बहुत बड़े बुज़ुर्ग दफन हैं। पिछले साल ही हुकूमत बरतानिया बर्र सगीर से मुताल्लिक़ अपनी चंद पुरानी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई है, जिसमें से एक सूरिया बादशाह के मुतालिक भी थी कि इन्हें हैदराबाद जेल में फांसी देने के बाद स्टोला जज़ीरा में दफन कर दिया गया था। तो गालिब इम्कान यही है कि स्टोला पर गुमनाम कब्र सूरिया बादशाह की है। तो आज की जो वीडियो है वो हिस्ट्री ऑफ पीर पगाड़ों के बारे में थी, सूरिया बादशाह के बारे में थी। तो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी। इसी और वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।